بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم خان پراپرٹی زون کے آفس میں جناب سی ای او خان پراپرٹی زون عبداللہ خان صاحب کے ساتھ آج ہم آپ ملاقات کریں گے اور ان سے ان کے ادارے کے بارے میں بھی معلومات لیں گے اور جو کرنٹ پوزیشن ہے اس ٹائم بیریا ٹاؤن کی اس کے حوالے سے بھی عبداللہ خان صاحب سے ہم معلومات لیں گے، اور جو انویسٹر حضرات کے لیے یہاں پر مواقع ہیں اس ٹائم موجودہ حالات میں جو مواقع ہیں اس پر بھی عبداللہ خان صاحب کے ساتھ ہم ڈسکشن کریں گے اور مفید مشورے ان سے لیں گے۔ السلام علیکم عبداللہ بھائی۔ وعلیکم السلام۔ عبداللہ بھائی، سب سے پہلے تو آپ اپنے بارے میں اور اپنے ادارے کے بارے میں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمال صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے اتنا کم قیمتی ٹائم نکالا اور آپ ہمارے پاس آ گئے اور ہمارے ساتھ گفتگو کی۔ کمال خان، میں عبداللہ خان پراپرٹی زون کا آنر پچھلے 2015 سے یہاں پہ ماشاء اللہ پراپرٹی میں سروسز دے رہا ہوں اور الحمدللہ میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے اور میں بیریا ٹاؤن سے بہت خوش ہوں اور الحمدللہ میں نے جتنی بھی کمٹمنٹس کی ہے اپنے کلائنٹ سے، ملک ریاض صاحب کی وجہ سے، ان کی کمٹمنٹس کی وجہ سے الحمدللہ مجھے آج بہت خوشی ہو رہی ہے اور میں اس میں کامیاب رہا۔ آپ کا ادارہ کون سی سروسز پرووائڈ کرتا ہے عبداللہ بھائی، اس کے بارے میں بتائیں تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ آپ سے اس طرح کی سہولیات سے، آپ کی جو سہولیات ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دیکھیے کمال بھائی، ہمارا جو ادارہ ہے خان پراپرٹی زون، ہم سیل پرچیز کی اسپیشلٹی ہے ہماری، ہم سیل پرچیز کر دیتے ہیں اور ہمارا جو اسپیشل جس کو کہتے ہیں ہم پلاٹوں میں اسپیشلسٹ ہیں اور ہم بیریا ٹاؤن کی کسی بھی پروجیکٹ میں کہیں بھی کوئی بھی پلاٹس ہوں تو ہم وہاں کی سیل پرچیز کر دیتے ہیں اور ہمارا الحمدللہ کیش پہ کوئی بھی بندہ آ جائے تو الحمدللہ اگر ہمیں کوئی پلاٹ سمجھ آ جائے تو ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ عبداللہ بھائی، اگر کسی نے گھر خریدنا ہو، فلیٹ خریدنا ہو اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنا گھر بنوانا ہو تو وہ پھر کیا کرے؟ آپ کے پاس یہ والی سہولیات موجود نہیں ہیں یا پھر آپ نے خود نہیں بتائی؟ نہیں سر، دیکھیے میں نے آپ کو کہا وہ ہماری اسپیشلٹی ہے جس کو میں اسپیشلسٹ کہتا ہوں، تو اسپیشلٹی ہماری پلاٹس کی ہے۔ باقی جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ آپ سیل پرچیز کر رہے ہیں، اس میں پلیٹس بھی آتے ہیں، پلاٹس بھی آتے ہیں، کمرشلس بھی آتے ہیں، ریزیڈنشلس بھی آتے ہیں، وہ سارے سہولیات ہم فیسلٹیز جتنی بھی ہیں وہ سروسز ہم اپنے کلائنٹس کو دے رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ ساری سروسز جو ہے ایک چھت کے نیچے دے رہے ہیں؟ جی بالکل سر۔ اور آپ یہ سروسز بیریا ٹاؤن کے اندر دے رہے ہیں یا بیریا ٹاؤن سے باہر بھی آپ یہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں؟ دیکھیے جو سیل پرچیز کے سروسز ہیں نا وہ تو ہم باہر بھی کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی بیریا ٹاؤن یا اس اسٹینڈرڈ کی کوئی سوسائٹی ہوتی ہے تو ہم ڈیفینیٹلی وہاں پہ کام کر دیتے ہیں اور وہ ہمارے سیلر حضرات پہ یا پرچیزر حضرات پہ ڈیپینڈ کر دیتے ہیں کہ اگر ہمیں معلوم ہو کہ وہ سیریس ہے اور وہ کام کر رہے ہیں سیل پرچیز میں کئی کسی، تو ہم انشاءاللہ ان کی ریکوائرمنٹ پوری کر دیں، کیونکہ ایز اے کسٹمرز وہ ہمیں جو ڈیمانڈ کریں گے ہم ان کو وہ پورا کرنے کی تابعدار ہیں اور وہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ نہیں، وہ ماشاء اللہ، تو میں نے دیکھا ہے، میں جیسے ہی آپ کے آفس میں آیا ہوں تو ایک بہترین قسم کی آپ کی ٹیم بیٹھی تھی جو کہ مختلف شعبوں پر ڈیل کر رہی تھی، اس میں تو نو ڈاؤٹ۔ اچھا عبداللہ بھائی، جو کرنٹ پوزیشن ہے اس ٹائم مارکیٹ کی وہ کیا ہے؟ بیریا ٹاؤن کی مختلف رومرز مارکیٹ میں ہیں کہ جو ہے بیریا ٹاؤن جو ہے وہ ڈاؤن فال کی طرف جا رہا ہے، مختلف سوسائٹیاں لانچ ہو رہی ہیں، اس وجہ سے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیونکہ آپ تو روزمرہ کی سیل پرچیز کر رہے ہیں، کیا آپ کے کام پر کوئی فرق پڑا ہے یا پھر محض خالی افواہیں ہیں؟ کمال صاحب، دیکھیے میں نے آپ کو کہا کہ میں 2015 سے کام کر رہا ہوں اور اگر آپ میرے پچھلی ویڈیوز دیکھیں تو اس میں نے اپنے کسٹمر حضرات کو بہت واضح طور پر بتایا کہ بزنس نام ہی اپ ڈاؤن کا ہے، یہاں پہ اپ ڈاؤن آتا رہے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیریا ٹاؤن کوئی ڈاؤن فال آ گیا اور اللہ نہ کرے بیریا ٹاؤن کو کوئی ان لوگوں کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچ جائے۔ مافیا ہر جگہ پہ موجود ہے، وہ بیریا ٹاؤن میں بھی ہے اور وہ ہر سوسائٹی میں ہے، تو صرف بات اختیار کی ہے کہ ہم جہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم جس بندے سے لے رہے ہیں آیا وہ بندہ کتنا اٹینڈ کہ اور وہ اپنے کمٹمنٹس کو پورا کس طرح کریں گے اور کتنے وہ ٹرائی کر دیتے ہیں۔
اب بحیرہ ٹاؤن کی جو سروسز ہیں وہ کسی سے ڈری چکی بات نہیں. اچھا عبداللہ بھائی، کرنٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ مارکیٹ میں نا پلاٹس کی قیمتوں میں کچھ کمی آئی ہے. وہ کیا وجہ ہے کہ اس طرح کا ایک دم اتنی ہائی بوم کریٹ کی مارکیٹ میں اور وہ اس طرح ان کی جو پرائسز ہیں اس میں کمی آئی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے آپ کی نظر میں؟ کیا ایسی حالات بنے ہیں جن کی وجہ سے یہ ریٹس کم ہوئے ہیں؟ دیکھیے کمال بھائی، جو پراپرٹی میں جو ریٹس ہیں وہ بالکل یکدم. اب دیکھیے کہ ایک سال پہلے آپ چلے جائیں، ایک سال پہلے جو پلاٹ ہمیں 60 لاکھ روپے کا مل رہا تھا، یا 1.5 سال پہلے جو پلاٹ 60 لاکھ روپے کا مل رہا تھا، وہ آج 1 کروڑ 20 یا 1.30 میں مل رہا ہے. یہ مارکیٹ میں جس طرح میں نے آپ کو مافیا کہا یا جو آواز جس کو کہتے ہیں، اب یہ لوگ مارکیٹ میں ہر جگہ میں موجود ہیں. تو ان لوگوں کی وجہ سے مارکیٹ میں تیزی آ جاتی ہے اور وہ لوگ واپس چلے جاتے ہیں اور ریٹس واپس ڈاؤن ہو جاتے ہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ریٹ ڈاؤن ہو گئے تو کیوں ڈاؤن ہو گئے؟ جو بازو کی وجہ سے، مافیا کی وجہ سے ڈاؤن ہو گئے، یا سوسائٹی کے اندر کوئی فیسلٹیز تھے جس میں کمی آئی ہے. اگر ہمارے بحیرہ ٹاؤن میں یا کوئی بھی سوسائٹی ہے ان کے فیسلٹیز میں کمی آ گئی ہے اور اس وجہ سے ریٹ ڈاؤن ہو گئے تو پھر تو اتھینٹک بات ہے. لیکن اگر ان کی فیسلٹیز اور سارے اسی جیسے ہیں تو آپ سمجھدار ہیں، پھر آپ میرے سے بہتر سمجھ سکتے ہیں یہ چیز کہ وہ پھر مارکیٹ میں کوئی مافیا یا کوئی جو آواز آئے ہوئے ہیں وہ اپنا اثر دکھا کے چلے جاتے ہیں. اچھا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عارضی طور پر مارکیٹ میں ایک بوم کریٹ کیا گیا تھا مصنوعی قسم کا، اور یہ تو آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ملک ریاض صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ جو پلاٹس کی قیمت ہے وہ اتنی زیادہ نہ کرے کہ جو عام جو لوگ ہیں ان کی اپروچ سے نکل سکے. اچھا عبداللہ بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ اگر بالفرض، کیونکہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا بہترین ٹائم ہے یہاں پر اس ٹائم انویسٹمنٹ کرنے کا، جو انویسٹر حضرات ہیں جن کے پاس ایک لم سم اماؤنٹ پڑی اور وہ چاہتے ہیں کہ اس سے انہیں کوئی پروفٹ آئے، کوئی فائدہ ہو، تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ وہ بحیرہ ٹاؤن میں آ کر انویسٹمنٹ کریں، ان کو فیوچر میں کوئی اچھا ریٹرن ملے گا؟ دیکھیے کمال بھائی، ڈیفینیٹلی ملے گا. جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ مارکیٹ کی موجودہ صورتحال اور ڈاؤن فال کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے. میں کہتا ہوں اگر کوئی بندہ سمجھتا ہو اور سمجھدار بندہ ہو تو یہ ان کے فیور میں جا رہا ہے، کیونکہ ریٹ ڈاؤن ہوتے ہیں تو ہمیں چیزیں خریدنے کا موقع ملتا ہے اور ہمارے مرضی کے ریٹس کے اوپر ہمیں چیزیں خریدنے کا موقع ملتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بحیرہ ٹاؤن کا کوئی بھی پلاٹ ایسا نہیں ہے جہاں پہ آپ پلاٹ خریدیں موجودہ حالت میں اور وہ آپ کو نقصان دے گا. پھر یہاں پہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ہمارے خان صاحب نے اورنگ روڈ کا افتتاح کیا تھا، وہ اس بحیرہ ٹاؤن کو ڈائریکٹلی بہت فائدہ دے گا، کیونکہ ابھی جو لوگ بحیرہ ٹاؤن میں آ رہے ہیں وہ ان کی فیسلٹیز کی وجہ سے آ رہے ہیں، کیونکہ بحیرہ ٹاؤن وہ سروسز دے رہے ہیں جو دنیا کی کوئی سوسائٹی نہیں دے رہی. اب اگر اسی سوسائٹی کو ہمارے نیو اسلام آباد موٹر وے سے ایکسیس مل جائے، ایئرپورٹ سے اور موٹر وے سے ایکسیس مل جائے، تو آپ مجھے بتا دیجیے کہ کمال بھائی ہمارے ناظرین بھی سن رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر کتنا اچھا اثر پڑے گا. بالکل ایسے ہی ہے، آپ نے بالکل درست بات کی، اور رنگ روڈ کو اس سے ڈائریکٹ بڑا فائدہ پڑے گا. اچھا، جو لو بجٹ کے لوگ ہیں جن کے پاس 30 سے 40-50 لاکھ کے درمیان اگر اماؤنٹ پڑی ہے، بڑا انویسٹر نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ بحیرہ ٹاؤن میں اپنے لیے پلاٹ خریدے، تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کس سیکٹر میں جائے اور وہاں پر اپنے لیے پلاٹ پرچیز کرے؟ کیونکہ آلموسٹ میرے خیال میں کشن تو موجود ہوگا بحیرہ ٹاؤن میں. دیکھیے کمال بھائی، بحیرہ ٹاؤن ہر لیول کے لوگوں کے لیے ان کے لیول کے مطابق پلاٹس کریٹ کر دیتے ہیں، اور ملک ریاض صاحب کی پہلے سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہر لیول کے لوگ ہمارے پاس آ جائیں، اور ان کی اسپیشلٹی کیونکہ وہ یہی کوشش کر لیتے ہیں کہ غریب عوام کو بھی وہ سہولتیں مل جائیں جو ہمارے کروڑپتی اور جو گرین فیملی سے جو فیسلٹیز ہم دے رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے میں تو سب سے پہلے آپ کو سجیسٹ کرنا چاہوں گا اس ٹائم بحیرہ آرچرڈ. بحیرہ آرچرڈ میں اس ٹائم جو 5 مالے کا پلاٹ ہے وہ آپ کو آرام سے 40 لاکھ روپے میں تھوڑا بہت اوپر نیچے تو آپ کو مارکیٹ پہ آ جاتا ہے. 2 لاکھ روپے اوپر بھی ہو سکتے ہیں، 2 لاکھ روپے نیچے بھی ہو سکتے ہیں،
لیکن آپ میکسیمم اور منیمم 38 سے 42 لاکھ اور پلاٹ کی لوکیشن کے اوپر بھی ڈیپینڈ کر دیتا ہے. تو پھر آپ اس کو مائنڈ میں رکھ دیجیے گا. تو اس ٹائم پہ جاتا ہوں جو آرچرڈ ہے وہاں پہ ڈیولپمنٹ بہت تیزی سے جا رہی ہے اور روڈس بھی بن رہے ہیں وہاں پہ. الیکٹرسٹی اور جو سہولیات ہیں وہ ملک ریاض صاحب دے رہے ہیں اور وہاں پہ ڈیولپمنٹ بہت تیزی سے جا رہی ہے. تو عبداللہ بھائی یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ آج کے دور میں اور پھر بیریئر ٹاؤن جیسی سوسائٹی میں اگر 40 لاکھ روپے کا 5 مرلے کا پلاٹ ملتا ہے تو اگر آپ سے کوئی خریدنے آئے اور یا وہ بندہ آپ سے کہے کہ مجھے وزٹ کروا کے مجھے پلاٹ خرید کے دیں تو کیا آپ یہ سروسز ان کو مہیا کریں گے؟ جی ڈیفینیٹلی بالکل یہ ہمارے سروسز کا اہم حصہ ہے. ہم یہ ضرور کریں اور بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے کلائنٹس بھی ہمیں فورس کر لیں کہ بھائی آ جائے جو پلاٹ آپ ہمیں دے رہے ہیں وہ ہمیں وزٹ کروا دیں. تو یہ تو بہت اہم کویسچن آپ نے کیا اور میں سمجھتا ہوں اپنے کسٹمرس کو کیمرے کے تھرو میں ان کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ وہ یہ کویسچن ضرور کر لیں اور وہ آن گراؤنڈ وزٹ ضرور کر لیں. اچھا عبداللہ بھائی یہ تو ہم نے لو بجٹ والے لوگوں کے لیے کہا کہ جن کے پاس بجٹ لو ہے. جن کے پاس بجٹ اچھا ہے جو کہ کروڑ یا اس سے پلس میں اور اچھے سیکٹر میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایسے کچھ پلاٹس پڑے ہوئے ہیں کہ وہ اگر آپ سے رابطہ کریں اور وزٹ کی ڈیمانڈ کریں اور وہ وہاں پر اپنا گھر بنانا چاہیں تو کس رینج تک وہ یہاں پر آ کے 5 مرلہ اور 10 مرلے کے جو ہے پلاٹس وہ دیکھ سکتے ہیں؟ بڑے پلاٹس پہ ہم ابھی نہیں جاتے, اس کے لیے ہم باقاعدہ آپ سے اسپیشل ٹائم لیں گے اور ایک انٹرویو انشاءاللہ آپ کو اس پہ کریں گے کیونکہ آپ کی ماشاءاللہ بڑی اچھی گرپ ہے. اس میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو 5 مرلے اور 10 مرلے کے اچھے سیکٹرز میں جیسے سفاری ویلی وغیرہ ہو گئے اور اس طرح کے جو سیکٹرز ہیں وہاں پر کیا قیمت ہے اور یعنی ریڈی ٹو کنسٹرکشن ہے وہاں پر جو پلاٹس ہیں؟ دیکھیے کمال بھائی اوور آپ دیکھا جائے نا تو بیریئر ٹاؤن فیسلٹیز میں سب سے نمبر 1 ہے اور ریٹس ان کے بہت مناسب ہیں. جیسا کہ آپ پہلے آپ خود اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ ہمارے ریاض صاحب کی یہ پہلے دن سے کوشش رہی کہ بھائی ریٹس اس لیول تک رکھیں جس کو ہر پاکستانی اور ہر بندہ یہاں سے مستفید ہو. تو یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دوسری جو سوسائٹیز ہے اگر اس کا موازنہ کریں تو فیسلٹیز کے لحاظ سے بیریئر ٹاؤن آج بھی نمبر 1 ہے. یہاں پہ آپ کی کنسٹرکشن کی جو سہولیات ہے یا آپ کی پراپر ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے آپ کی اور وہ آپ کا ایک انسپیکٹر ہوتا ہے جو آپ کا ایک لیول پہ آ کے آپ کی کنسرن کو چیک کر لیتے ہیں. تو اس کے حوالے سے تو علی بلاک ہے ہمارے پاس جو بالکل سالڈ پلاٹ ہے وہاں پہ اور اس ٹائم بہت مناسب ریٹس پر وہاں پہ پلاٹ مل رہے ہیں. اس کے علاوہ ربی بلاک ہے, اے بلاک ہمارا بہت اچھے جا رہے ہیں. تو جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہ ہمارے کسٹمرس کی ڈیمانڈ کے اوپر ہے کہ جو بندہ گھر بنا رہے ہیں ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہے. بیسیکلی وہ کہاں پہ گھر بنانا چاہتے ہیں اور وہ اپنے گھر کے نزدیک کون کون سی سہولیات ہو جہاں پہ وہ کمفرٹیبل ہو کے گھر بنا لیں اور ان کو ان کی فیملی کو اور ان کے بچوں کو آسانی ہو. نہیں, جو ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے, جو ڈیولپ سیکٹر ہے وہاں پر 10 مرلے کا پلاٹ کم سے کم کتنے کا ہے اور میکسیمم کتنے کا ہے؟ جو ڈیولپ پلاٹ ہے جس پہ آپ گھر بنانا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آبادی کے اندر ہوں تو یہاں پہ آپ مائنڈ میں رکھ دیجیے کہ اس ٹائم کے کروڑ کا فگر تو آپ کا کنفرم ہے. اب وہ کروڑ کے اوپر آپ جتنے جائیں گے جس طرح جتنا بورڈ اتنا میٹھا ہے اکارڈنگ ٹو لوکیشن. اکارڈنگ ٹو لوکیشن وہ آپ کی لوکیشن کے اوپر. اچھا, چونکہ ہمارے سوسائٹیز میں اہم کردار ہمارے اوورسیز جو ہمارے پاکستانیز ہیں ان کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہی کی وجہ سے جو سوسائٹیز ہیں وہ ساری ڈیولپ ہیں. ان کو آپ کیا پیغام دیں گے بیریئر ٹاؤن کے حوالے سے اور خصوصی طور پہ معذرت کے ساتھ کہ جو چند سوسائٹیاں جو جال سازی کر رہی ہیں اس کو اور کمپیئر کریں آپ بیریئر ٹاؤن کو تو آپ کیا ان کو مشورہ دیں گے کہ وہ کہاں پر انویسٹمنٹ کریں اور بیریئر ٹاؤن پر وہ کتنا کچھ اعتماد کر سکیں؟ دیکھیے کمال بھائی اس کے لیے تو سب سے پہلے ہمارے اوورسیز بھائی کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ خود دیکھیے گا کہ بیریئر ٹاؤن صرف پاکستان کی سوسائٹی نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل لیول کا ایوارڈ یافتہ سوسائٹی ہے اور یہ پاکستان کی حد تک محدود نہیں ہے. ان کے جو ملک ریاض صاحب
दुनिया का सबसे बड़ा डेवलपर है इस टाइम, और उन्होंने बहुत जितने भी कराची के प्रोजेक्ट्स किए, अभी लाहौर में किए, पिंडी में, इस्लामाबाद में, तो उन्होंने हर जगह पे डेवलप किया है, और जो भी कमिटमेंट्स किए वो उन्होंने डिलीवर किए और अपने कमिटमेंट्स को पूरा किया है। तो मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि ये चीज़ें, इन चीज़ों को मद्देनजर रख के अपनी इन्वेस्टमेंट कर लें। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा आपको कमाल भाई कि जितने भी हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट हैं उनको चाहिए कि वो हमारे खिदमात को देखें, जो हमारे चेयरमैन साहब हैं बेरिया टाउन का, उनकी खिदमात को देखें, फिर इसके बाद फैसला करें कि बेरिया टाउन कितना रिलायबल और अथेंटिक और कितने मलिक साहब कितने बड़े डेवलपर हैं जिन्होंने इतनी कम अरसे में पाकिस्तान के अंदर लोगों को एक लाइफ स्टाइल दे दिया। और आप ये देख सकते हैं, और आप ये हमारे ओवरसीज़ भाई जितने भी हैं वो भी इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो ओवरसीज़ वाला लाइफ स्टाइल है और जो फैसिलिटीज़ है, ये ईजाद मलिक रियाज साहब की है, और ये सारा क्रेडिट उनको ही जाता है। अच्छा चले जाते जाते आपसे आज एक इंटरेस्टेड सवाल कर जाते हैं कि अब्दुल्ला भाई मेट्रो सिटी लॉन्च हुई है, उसके हवाले से आप क्या कहते हैं कि जो हमारे एंड यूज़र हैं, जो इन्वेस्टर हजरात भी इवन हैं, क्या वो अभी प्लॉट की जो बुकिंग है वो अभी करवाएं या ईद के बाद करवाएं? आप इस पर क्या है? देखिए कमाल साहब, जैसे कि मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि प्लाट जब बंदा खरीदता है ना, तो वो ये चीज़ें मद्देनजर रखता है कि वहाँ पर उनकी फैमिली कितनी कंफर्टेबल है, आया उनकी फैमिली वहाँ पे जो सोसाइटी की सहूलियातें इनसे मुतमईन है कि नहीं। तो मैं इस हवाले से आपको कहना चाहूँगा कि वो तो गुज्जर खान के जो लोग हैं, अब वो उनके ऊपर डिपेंड कर लेते हैं कि आया वहाँ के जो एंड यूज़र है, वहाँ के जो लोग हैं, वो इस सोसाइटी पे कितना एतमाद कर देते हैं और वो वहाँ पे एंड यूज़र कितना लेके आते हैं। देखिए जो बंदा पिंडी इस्लामाबाद में रहता हूँ, और जैसा कि आपको मालूम है कि इस्लामाबाद एज ए कैपिटल, तो यहाँ पे तो मतलब आपको पता है आल पाकिस्तान का एक मतलब कह सकते हैं कि हम एक कैपिटल में रहते हैं। अब गुज्जर खान है, वो तो जिस तरह हर सोसाइटी की ख्वाहिश होती है कि वो पूरे, जिस तरह मैंने आपको पहले भी अर्ज़ की कि मलिक रियाज साहब की भी बड़ी ख्वाहिश है कि वो लोकल लेवल पे भी लोगों को वो सहूलियातें जो बेरिया टाउन में दे रहे हैं। तो ये तो बेरिया टाउन की और मलिक रियाज साहब की फैमिली की एक कोशिश है कि उन्होंने इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए पिंडी, इस्लामाबाद, कराची, बड़े शहरों के बाद अब वो छोटे लेवल पे आ रहे हैं कि जो लोग अपने आबाई इलाके को नहीं छोड़ सकते हैं और वो अपने इलाके में यही सहूलियात बेरिया टाउन से एक्सपेक्ट कर देते हैं, मलिक रियाज साहब की फैमिली से एक्सपेक्ट कर देते हैं। तो इसी वजह से मलिक रियाज साहब ने इस चीज़ को समझा और उनको ये पता चल गया, तो उन्होंने ये जो सोसाइटीज़ हैं, मेट्रो सिटी वगैरह, ये उन्होंने भी लॉन्च कर दिए। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। आज अब्दुल्ला खान साहब से हमने रैंडमली गपशप की है और इंशाल्लाह किसी दिन प्रॉपर टाइम निकाल कर हम इनका इंटरव्यू करेंगे और इनसे मुफीद मशवरे लेंगे प्रॉपर्टी के हवाले से, रियल स्टेट के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से। इनका एक वसी तर तजर्बा है और बेरिया टाउन में ये नामी ग्रामी जो है रियल स्टेट एजेंट है। तो मेरी तमाम सुनने वाले दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है, देखने वाले दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जायदाद की खरीदो फरोख्त, रियल स्टेट के हवाले से किसी किस्म की भी आपको सर्विसेज अगर चाहिए हो तो आप बिला झिझक 24/7 खान प्रॉपर्टी जोन के ऑनर जनाब अब्दुल्ला खान साहब से आप रब्ता कर सकते हैं और बेहतरीन मुनाफा अपने मुस्तकबिल के लिए कमा सकते हैं। शुक्रिया।